آئیے اس ویڈیو میں ہم ریاضی دوم کا تجربہ نمبر 2 جس کا مقصد ہے دفتی کا ایک مثلثی ٹکڑا کاٹ لیجئے، میز پر ایک موم بتی یا چھوٹا چراغ یا ٹارچ جلائے، دیوار اور ٹارچ یا موم بتی یا چراغ کے درمیان دفتی مثلثی ٹکڑا رکھیے، دیوار پر اس کے سائے کا مشاہدہ کیجیے، کیا سایہ اور اصل دفتی مثلث متشابہ ہیں، اسے طے کریں۔ اس تجربے کے لیے لازمی معلومات ہوگی: مثلث کا تصور، متشابہ مثلث۔ اس تجربے کو کرنے کے لیے آلات و سامان کی ضرورت ہوگی: اسکیل، پرکار، چاندہ، پینسل، ربر، قینچی وغیرہ۔ اس تجربے کو کرنے کے لیے ضروری معلومات کی ضرورت ہوگی جو اس طرح ہے: دو مثلثوں کو متشابہ ہونے کے لیے ان کے تینوں نظیری اضلاع کا تناسب میں ہونا اور تینوں نظیری زاویوں کا متماثل ہونا ضروری ہے۔ شکل میں اے بی سی ایک مثلث ہے، دوسرا مثلث ڈی ای ایف ہے۔ اس شکل میں اے بی سی اور ڈی ای ایف مثلث میں زاویہ اے زاویہ ڈی کے متماثل ہے، زاویہ بی زاویہ ای کے متماثل ہے، اور اسی طرح سے زاویہ سی زاویہ ایف کے متماثل ہے، یعنی اے بی سی مثلث اور ڈی ای ایف مثلث کے تینوں بھی نظیری زاویے متماثل ہے، اور اے بی بٹے ڈی ای برابر بی سی بٹے ای ایف برابر اے سی بٹے ڈی ایف، یہ دونوں مثلثوں کے تینوں نظیری اضلاع ہے جو تناسب میں ہیں، یعنی زاویوں کا متماثل اور ضلعوں کا تناسب میں ہونا۔ تب ہم یہ نتیجہ نکالیں گے کہ مثلث اے بی سی اور ڈی ای ایف مثلث متشابہ مثلث ہے۔ اس تجربے کو کرنے کے لیے پہلا عمل ہوگا دفتی مثلث کاٹ لیں۔ دوسرا عمل ہوگا شکل میں بتائے ہوئے طریقے سے موم بتی یا ٹارچ یا چراغ دفتی مثلث رکھیں۔ دفتی مثلث کا سایہ دیوار پر حاصل ہوگا۔ تیسرا عمل ہوگا اصل دفتی مثلث اور اس کا دیوار پر کا سایہ کے زاویوں کی پیمائش چاندے کی مدد سے ناپیں گے۔ چوتھا عمل ہوگا دفتی مثلث اور سائے میں حاصل مثلث کے ضلعوں کی لمبائی اسکیل پٹی کی مدد سے گن کر معلوم کریں گے۔ پانچواں عمل ہوگا مشاہدے میں دیے گئے جدول میں زاویوں اور ضلعوں کی قیمتیں لکھیں گے۔ چھٹا عمل ہوگا زاویے متماثل ہے، دی ہوئی پیمائشوں کی مدد سے
جانچیں گے۔ ساتواں عمل ہوگا ضلع تناسب میں ہیں اس کی جانچ کریں گے۔ آٹھواں عمل ہے نتیجہ اخذ کریں گے۔ آئیے اس تجربے کی شکل دیکھتے ہیں، جس میں ہم دفتی کاغذ اور موم بتی یا ٹارچ کی ترتیب کس طرح رکھیں گے۔ کمرے میں اندھیرا ہونا چاہیے۔ یہاں پہ دفتی کاغذ جو اس تجربے کے لیے ہم نے لیے ہے وہ ہے PQR، جس میں زاویہ P 45 پیمائش کا ہے، زاویہ Q 65 پیمائش کا ہے اور زاویہ R 70 پیمائش کا لیا گیا ہے۔ PQ ضلع کی لمبائی 7 سم ہے، QR ضلع کی لمبائی 3 سم ہے اور PR ضلع کی لمبائی 5 سم ہے۔ اس طرح سے یہ ایک کارڈ بورڈ یا دفتی مثلث ہم یہاں پہ کاٹ لیے ہے، جو موم بتی کے سامنے فاصلے سے رکھا گیا ہے، جس کا سایہ دیوار پر جو پڑ رہا ہے وہ اس طرح ہے۔ اس مثلث کا نام دیوار پر کے سائے کا ہم نے X Y Z رکھے ہے، جو اس طرح حاصل ہوا کہ ایک سے ایک کی مطابقت میں نقطہ P نقطہ X کے لیے، نقطہ Q نقطہ Y کے لیے اور نقطہ R نقطہ Z کے لیے۔ یہاں پہ جب ہم پیمائی سے ناپے تو ہم کو یہ پتہ چلا کہ زاویہ X 45 پیمائش کا ہے، زاویہ Y 65 پیمائش کا ہے اور زاویہ Z 70 پیمائش کا دیوار پر سائے والے مثلث میں حاصل ہوا۔ جب ان کی لمبائیاں اسکیل سے ناپی گئی تو XY ضلع 21 سم حاصل ہوا، YZ سم 9 سم حاصل ہوا اور XZ سم 15 سم حاصل ہوا۔ اس طرح سے دفتی مثلث کا موم بتی کے سامنے رکھنے سے اندھیرے کمرے میں دیوار پر جو سایہ ہے وہ اس طرح حاصل ہوا اور یہ دفتی مثلث کا سایہ ہے۔ اس سائے کے راسی نقاط کو ہم نے نام دیے، ان کے زاویے ہم نے چاندے سے گنے ہیں اور قیمتیں حاصل کی ہے، ضلع اسکیل کی مدد سے گنے ہیں اور ان کی قیمتیں بھی حاصل کی ہے۔ اب ہم مشاہدے میں ان تمام قیمتوں کو لکھیں گے۔ پہلا مشاہدہ، جس میں ہم خانے اس طرح بنائیں گے۔ پہلا خانہ دفتی مثلث کے زاویوں کی پیمائش، دیوار پر حاصل مثلث کے زاویوں کی پیمائش دوسرا ستون رہے گا، تیسرا ستون رہے گا زاویوں کا تعلق اور آخری چوتھا ستون نتیجے کی صورت میں لکھیں گے۔ یہاں پر دفتی مثلث کے زاویوں کی پیمائش جو ہے زاویہ P 45 پیمائش کا ہے، زاویہ Q 65 پیمائش کا ہے اور زاویہ R 70 پیمائش کا ہے۔ اسی طرح سے دیوار پر حاصل مثلث کے زاویوں کی پیمائش ہم نے چاندے کی مدد سے گنے ہیں، جو ہمیں اس طرح ملا: زاویہ X 45 پیمائش کا، زاویہ Y 65 پیمائش کا اور زاویہ Z 70 پیمائش کا۔ ان کی قیمتیں جب ہم دیکھتے ہیں تو P اور X کی قیمت ایک جیسی ہے، Q اور زاویہ Y کی قیمت ایک جیسی ہے اور زاویہ R اور زاویہ Z کی قیمتیں ایک جیسی ہے۔ اس لیے زاویوں کا تعلق یہ رہے گا کہ زاویہ P اور زاویہ X مساوی ہے، زاویہ Q زاویہ Y بھی مساوی ہے اور زاویہ R زاویہ Z بھی پیمائش کے اعتبار سے مساوی ہے۔ اور جب مساوی پیمائش کے زاویے ہوتے ہیں تو ہم یہ کہیں گے نتیجے کی صورت میں کہ دفتی مثلث اور دیوار پر حاصل مثلث کے زاویے متماثل ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں مشاہدہ نمبر 2۔ اس مشاہدے نمبر 2 میں ہم جدول اس طرح بنائیں گے: پہلا ستون دفتی مثلث کے ضلعوں کی پیمائش، دوسرا ستون دیوار پر حاصل مثلث کے ضلعوں کی پیمائش، تیسرا ستون ضلعوں کا تناسب اور آخری ستون نتیجہ۔ اب ہم قیمتیں جو حاصل کیے ہیں وہ لکھیں گے اسکیل کی مدد سے۔ مثلث PQR جو دفتی مثلث تھا اس کا PQ ضلع 7 سم کا ہے، QR ضلع 3 سم کا ہے اور PR ضلع 5 سم کا ہے۔ اسی طرح سے دیوار پر حاصل مثلث کے ضلعوں کی پیمائش جو XYZ مثلث ہے اس میں XY ضلع 21 سم کا ہے، YZ ضلع 9 سم کا ہے اور XZ ضلع 15 سم کا حاصل ہوا ہے۔ یہاں ضلعوں کا تناسب ہم حاصل کریں گے تو PQ بٹے XY برابر قیمتیں رکھنے پر 7 بٹے 21 ہو جائے گا اور 7 بٹے 21 جو ہے 7 کا پہاڑا پڑھنے سے 1 بٹے 3 میں تبدیل ہو جائے گا۔ اسی طرح سے دوسرے دو ضلعوں کا تناسب یہاں پر QR بٹے YZ، QR کی قیمت 3 رکھے، YZ کی قیمت 9، 3 کا پہاڑا 3 ایکا 3، 3 تیا 9 اور اس طرح سے QR بٹے YZ بھی ہمیں 1 بٹے 3 حاصل ہوا۔
اگلے دو نظیری ضلعوں کا تناسب پی آر بٹے ایکس زیڈ برابر پی آر کی قیمت 5 رکھی جائیں گی، ایکس زیڈ کی قیمت 15، 5 کا پہاڑا 5 کا 5، 5 تیا 15، اس طرح سے پی آر بٹے ایکس زیڈ یہ بھی 1/3 حاصل ہوا۔ یہاں پہ ضلعوں کا تناسب ہر بار 1/3 حاصل ہوا، اس لیے ہم نتیجہ اخذ کریں گے کہ دفتی مثلث اور دیوار پر حاصل مثلث کے ضلع تناسب میں ہیں۔ تو مشاہدہ نمبر 1 سے ہمیں ان کے زاویے متماثل ملے اور مشاہدہ نمبر 2 سے ضلع تناسب میں ملے۔ اس طرح سے دونوں مشاہدات کے بنیاد پر ہم یہ نتیجہ اخذ کریں گے کہ دفتی مثلث اور اس کا دیوار پر حاصل ہونے والا سایہ کے زاویے متماثل اور ضلع تناسب میں ملے ہیں۔ اس لیے دفتی مثلث اور اس کا حاصل سایہ متشابہ ہیں، یہ نتیجہ حاصل ہوگا۔